الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. محترم ناظرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں باب التوبہ سے متعلق احادیث عرض کی جا رہی تھی، اور بھی احادیث اس باب میں باقی رہ گئی ہیں. اس کی جو اگلی حدیث ہے اس کے ہم دو حصوں میں اس کو بانٹ سکتے ہیں کہ پہلے حصے کو پڑھا جائے گا، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا حصہ اس حدیث پاک کا پڑھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن زر بن حبیش رحمہ اللہ قال اتیت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ اسألہ عن المسح على الخفین فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال ان الملائکة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت انه قد حك في صدري المسح على الخفین بعد الغائط والبول وكنت امرأ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت اسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم. كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. حضرت زر بن حبیش رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. خفین پر مسح، موضوع پر مسح کرنے کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے پوچھا کہ کون سی چیز تم یہاں لائی ہے اے زر؟ تو میں نے کہا علم کی تلاش، ابتغاء العلم، علم کی تلاش نے مجھے یہاں لایا ہے. تو انہوں نے بیان کیا کہ فرشتے اس شخص کے لیے جو علم کا طلبگار ہو اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. فرشتے اس شخص کے لیے جو علم کا طلبگار ہو اپنے پر بچھا دیتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ میرے ذہن میں، میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی تھی خفین پر مسح کرنے کے تعلق سے. تو اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے آیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے. کیا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کوئی بات ارشاد فرماتے ہوئے سنی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب ہم سفر پر ہوں، جب ہم مسافر ہوں تو 3 دن اور 3 رات ہم موضوع پر مسح کر سکتے ہیں قضاء حاجت کے بعد. اگر ہم مقیم ہیں تو اس کی مدت 1 دن اور 1 رات ہوگی. تو یہ ایک حدیث کا پہلا ٹکڑا ہوا جس میں سب سے پہلی بات یہ بیان کی گئی جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے، ابتغاء العلم، علم کی طلب. علم کی طلب اور علم کی تلاش یہ بہت بڑی چیز ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت علم کی دولت ہے. علم ہی سے انسان ہے، ورنہ علم کے علاوہ انسان حیوان ہے. علم بنیاد ہے ہر چیز کے لیے. اگر ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں، اگر کوئی بھی انقلاب لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے علم چاہیے. دوسری سب سے اہم بات کہ علم کیوں ضروری ہے؟ تاکہ مخلوق کا رشتہ خالق سے جڑ جائے، تاکہ بندے کا رشتہ اللہ سے صحیح طور پر جڑ جائے. اس کے لیے علم ہے. صحیح معرفت کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن کے اندر اس کی فضیلت کے لیے صرف یہی ایک چیز کافی ہے کہ پورے قرآن کے اندر کسی چیز میں اضافے کا حکم، کسی چیز میں اضافے کے لیے دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا سوائے علم کے. علم ایک ایسی چیز ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں اضافے کے لیے بندوں سے کہا کہ تم مانگو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. قل رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. فرمایا کہ علم اضافے کے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ اور کسی تعلق سے یہ حکم نہیں دیا گیا. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ علم سے بڑھ کر، ایمان کے بعد علم سے بڑھ کر کسی اور چیز کی دولت اللہ کے نزدیک نہیں. دوسری بات کہ قرآن پاک کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر جو تعلیم دی گئی، اس کے اندر جو فضیلت بیان، جو بات کہی گئی وہ اسی علم کے متعلق ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئے وہ علم کے متعلق، پڑھنے کے متعلق نازل ہوئی.
کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم پڑھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اقرا کو مطلق رکھا ہے کہ کیا پڑھو، اللہ نے یہ واضح نہیں کیا، اللہ نے کہا پڑھو، لیکن ایک شرط اللہ رب العالمین لگائے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی علم کے حاصل کرنے کا مقصد، علم میں جد و جہد کرنے کا مقصد ہمارا کیا ہو کہ بندے کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے، ہمارا رشتہ اللہ سے جڑ جائے، بس ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ اگر علم کا مقصد محض پیسہ کمانا، علم کا مقصد صرف مال کمانا، علم کا مقصد صرف شہرت کمانا اگر یہ ہے تو پھر یہ فضیلت اس علم کے لیے نہیں، یہ فضیلت اس شخص کے لیے نہیں جس کا یہ ارادہ ہو۔ اگر ایک شخص ہے جس کا ارادہ ہے کہ میں اللہ کی معرفت حاصل کر سکوں، میں اشاعت دین کر سکوں، میں دین کی خدمت کر سکوں، اگر اس کا یہ ارادہ ہے تو پھر اس کا کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی علم ہو، اگر وہ حاصل کرے گا تو پھر اس کے لیے کیا ہے، یہ فضیلت ہے۔ تو پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی علم حاصل کریں اس کا جو بھی چیز، علم ہی نہیں، جو بھی کام ہم کریں اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اس کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہو، ایک بات۔ دوسری بات، ایک عربی شاعر نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے کہ علم کیوں ضروری ہے۔ اس نے کہا ان صلاح الارض بالمطر وصلاح الخلق بالعلم، کہ زمین کی درستگی بارش کے ذریعے ہوتی ہے اور مخلوق کی درستگی علم کے ذریعے ہوتی ہے۔ بہت پیاری بات اس شاعر نے کہی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے اندر انقلاب چاہتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے، علم کی طلب۔ اور علم کی طلب یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا، جو بندہ علم کی تلاش میں رہتا ہے، صحیح علم کی، صحیح معرفت کی تلاش میں رہتا ہے، تو اس کے متعلق کہا گیا کہ فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، تو وہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج ہم اسی پہلے حصے پر، حدیث کے پہلے حصے پر اکتفا کرتے ہیں۔ حدیث کا ایک اگلا ٹکڑا بھی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو قدر تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ تو آج جو بات ہمارے ذہنوں میں آئی وہ یہ ہے، ایجوکیشن از فنڈامنٹل فار اچیونگ ہیومن پوٹینشیل، کہ تعلیم کیوں ضروری ہے، کہ تاکہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح علم حاصل کرنے کی اور صحیح غرض سے، ہماری نیت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے مقصد میں کامیاب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔